اگر آپ کی سیل ٹیکس ریٹرن کسی بھی وجہ سے بلاک ہے تو آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ ایف ٹی او نے کچھ آرڈر جاری کیا ہے ایف بی آر کو. اس کے اوپر کب امپلیمنٹیشن ہوگی, کس ٹاپک پہ, کس ایشوز کے اوپر وہ آرڈر دیا گیا ہے, آج کے چھوٹے سے ٹاپک کے اندر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. آپ دیکھیں پریکٹیکل لرننگ ہے, اس میں فہیم ہے. وہ واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ مارچ کے اندر اس سال یعنی کہ مارچ 24 کے اندر ایک ایس آر او انٹروڈیوس کیا گیا تھا جو کہ 350 ایس آر او تھا. اس کے مطابق کچھ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس تھیں. سب سے پہلی ریکوائرمنٹس تھیں کہ ہم نے بیلنس شیٹ کو سبمٹ کرنا ہے. پھر آتا تھا 5 ٹائم سے زیادہ سیل نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے جو بائر اور سیلر ہیں ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ پہلے 18 تاریخ تک آپ ریٹرن فائل کریں, اور اس مہینے کی 30 تاریخ تک اگر آپ کا جو سیلر ہے یعنی کہ جن سے آپ چیزیں پرچیز کر رہے ہیں وہ ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تو آپ کی ریٹرن سبمٹ ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. تو یہ ڈفرنٹ طرح کی جو ریکوائرمنٹس تھیں اور بھی اس کے علاوہ تھیں وہ ریکوائرمنٹ ایڈ کی گئیں. اب ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے چونکہ سسٹم نیا تھا, ہم نے کافی لیکچر دیکھے بیلنس شیٹ کے اوپر بھی, اس کے اوپر بھی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو کنفیوژن کریٹ ہوئی اس کی وجہ سے جو کچھ لوگ تھے یعنی کچھ ٹیکس پیئر تھے ان کی ٹیکس ریٹرن ابھی تک فائل نہیں ہوئی, یا یہ ہوا کہ ان کی ٹیکس ریٹرن بلاک ہو گئیں. نیگجر جو اے تھا یا سی تھا وہ چینج نہیں ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے ان کا جو ٹیکس ہے وہ پیبل کریٹ ہو گیا, حالانکہ وہ پیبل کریٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد فردر جب اس کے اوپر لیٹر لکھے گئے, مسئلے آئے, تو اس کے اوپر 1 جولائی کو یا میرے خیال میں اگست کے اندر ایک ایس آر او جو ہے, سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایشو کیوں کیا گیا تھا. کہ سیل ٹیکس ریٹرن اس کا بیسک ٹاپک تھا کہ ہر مہینے 30 تاریخ تک سسٹم ویٹ کرے گا. اس کے بعد کیا کرے گا کہ وہ آپ کو کہے گا کہ آپ ری اسیس کریں, دوبارہ اپنی لائبلٹی کیلکولیٹ کریں. اگر آپ کا پیبل ہے تو آپ جمع کروائیں, اگر آپ کا سپلائر انوائس جو ریٹرن ہے وہ فائل نہیں کر رہا تو آپ کا پیبل کریٹ ہوتا تھا. اگر اس نے ٹیکس ریٹرن لیٹ فائل کی ہے تو آپ کا پیبل کریٹ ہوتا ہے, اور آپ کو یا تو جمع کروانا ہے یا پھر آپ کی ٹیکس ریٹرن بلاک ہو جاتی ہے. اس کے اوپر کچھ لوگ کورٹ میں چلے گئے, اسٹے آرڈر بھی ملے, میں نے آپ سے ڈاکومنٹ بھی شیئر کیے. اس کے اوپر وہ جو اسٹے آرڈر تھا وہ پٹیشنر کو ملا, یعنی کہ جنہوں نے جو فائل کی تھی پٹیشنز صرف ان کے لیے اویلیبل تھا. بعد میں اس کو دوبارہ چیلنج کیا گیا. اب انہوں نے ایف بی آر نے کیا کیوں تھا, صرف فیک انوائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کام کر رہے تھے کہ تاکہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی آؤٹ پٹ جو ٹیکس ہے یا ان پٹ ٹیکس ہے وہ صحیح طریقے سے کلیم ہو رہا ہے. انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی 30 دن کی. بعد میں کیا ہوا ہے کہ نیا ایس آر او آتا ہے, آئی تھنک اگست میں آتا ہے یہ ایس آر او 1130. اس کو فردر موڈیفائی کیا گیا کہ 18 تاریخ ڈیڈ لائن ہوتی ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی. اس ایس آر او 350 کے مطابق 30 تک وہ سسٹم ویٹ کرتا تھا. اب انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 6 دن فردر دے دیتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل آپ نے اکتوبر کی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی اور ڈیڈ لائن ہے نومبر, تو آپ کے پاس 6 دسمبر تک کا ٹائم ہے. آپ کا جو سپلائر ہے اگر ٹیکس ریٹرن فائل کر دے گا تو آپ اس کو کلیم لے سکتے ہیں, ادروائز آپ کی لائبلٹی کریٹ ہو جائے گی. تو اب انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو سپلائر اور سیلر ہے نا, سیلر اور بائر ہے, یہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں, اور جو چیز پرچیز کر رہا ہے وہ سیلر کو کہے کہ بھئی آپ رپورٹ کریں, میرے لیے مسئلہ ہے, میرے لیے پرابلمز ہیں. تو جب یہ آپس میں لڑیں گے تو ہمارے تک انفارمیشن ٹھیک آئے گی. ایف بی آر کا پلان تھا, اسٹریٹجی تھی, جو کہ ہر ٹائم وہ اسی طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. کسی بھی آپ ٹیکس میں اٹھا کے دیکھ لیں, ود ہولڈنگ ایجنٹ ہو, کسی بھی طریقے میں ان کے پاس ٹول یہی ہے کہ آپس میں وہ کرواتے ہیں, اور تاکہ یہ لوگ صحیح کام کریں, آپس میں لڑتے رہے, ہمارے تک انفارمیشن صحیح پہنچے. یہی کام انہوں نے یہاں پہ یوز کیا. اب اس سے کیا ہوا کہ جینون جو ایشوز تھے, جینون جو ٹیکس پیئر تھے, ان کے لیے بھی مسئلے کریٹ ہو گئے. جو فیک انوائسز کا بزنس کر رہے ہیں ایف بی آر کو, تو ان کو پکڑنا چاہیے, یہ ان کا کام ہے, ہم کیوں پکڑیں, ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے یہ والی. بہرحال انہوں نے امپلیمنٹ کر دی, اور اس طریقے سے وہ کہا کہ جی آپ خود ان سے بات کریں. اب اس کی وجہ سے بے شمار ایسے ٹیکس پیئر ہیں, مجھے بھی میسیجز آتے ہیں, آپ بھی ہوں گے, تو ان کی ٹیکس ریٹرن ابھی بھی کچھ پیریڈز کی بلاک پڑی ہوئی ہیں, جون کی پڑی ہوئی ہیں, جولائی کی پڑی ہوئی ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ اس میں وہ کاری نہیں رہا ایف بی آر. جب وہ ایف بی آر کے آفیسر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, پرال میں چلے جائیں, اسلام آباد چلے جائیں, وہاں پہ آپ ای میل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ اپنے آفیسر کو دکھائیں. تو اس طریقے سے ٹیکس پیئر جو ہے درمیان میں گھوم رہا ہے. اس کے اوپر کیا ہوا کہ ایک ایف ٹی او ہے, فیڈرل ٹیکس امینڈمنٹ. مطلب یہ ہے, اس میں تھوڑی سی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جیسے وفاقی متعصب ادارہ ہوتا ہے کہ ایف بی آر کا جو سٹاف ہے یا ایف بی آر کے جو آفیسرز ہیں ان کے خلاف اگر آپ کمپلین کریں تو آپ کو ایف ڈی او میں کمپلین ہوتی ہے, یا آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کے آرڈر کو یا ڈاکومنٹ کو چیلنج کرتے ہیں, ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, یا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس ڈیسیژن کو آئی سی اے میں چیلنج کیا جاتا ہے, یا تیسرے اسٹیج پہ سپریم کورٹ ہے. تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ یہ جو ادارہ ہے اس ریلیونٹ آفیسر کو بلاتا ہے. یہ جو ادارے ہیں آفیسرز کو نہیں بلاتے, لاء کے مطابق ڈیسیژن لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کچھ ڈیفرنس ہے, ایف ٹی او اس آفیسر کو بلاتا ہے یا اس ڈپارٹمنٹ کو بلاتا ہے, ان کی بھی بات سنتا ہے, ان کو یہ کہتا ہے یہ ٹیکس پیئر کو یہ مسئلہ ہے, آپ ان کو ٹھیک کریں. اب انہوں نے جو ایک نیوز ہے بزنس ریکارڈر پہ, اگر آپ دیکھیں تو اس کو آپ اسٹڈی بھی کر لیجئے,
اس پہ انہوں نے جو کہا ہے 23 اکتوبر کی یہ نیوز ہے, اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ جو مسئلے آ رہے ہیں ٹیکس پیئر کو, آپ نے SRO 350 ہوم ورک کیے بغیر ایشو کر دیا, ٹیکس پیئر کو پرابلمز آئیں, کچھ دیر کے بعد آپ نے موڈیفیکیشن ایشو کر دی, پھر بھی ٹیکس پیئر کو پرابلمز آ رہی ہیں. مطلب موڈیفیکیشن جو 350 کا SRO ہے اس کو ایکسپلین کیا, پھر آتا ہے SRO 1130 آپ نے ایشو کر دیا, اس میں آپ نے کہا کہ جی یہ چیزیں آپ کی مٹ ہیں. جیسے تھرڈ اسکیجول کی آئٹم ہے جہاں پہ جو مینوفیکچرر ہے وہ ٹیکس پے کر دیتا ہے, تو اگر کسی وجہ سے مینوفیکچرر نے ٹیکس ریٹرن لیٹ فائل کی ہے تو جو اس کے ڈسٹریبیوٹر ہیں, ریٹیلر ہیں یا ہول سیلر ہیں, ان کا کیا قصور ہے, وہ کیوں ٹیکس پے کریں؟ یہ پروڈکٹ تو ان کے اوپر ایلیجیبل ہی نہیں ہے فار ٹیکس فائلنگ. تو یہ بھی مسئلے آ رہے تھے, انہوں نے اس میں سے اس کو ریزالو کیا, لیکن ابھی تک 100% امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹ پہلے ایشو ہوتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن بعد میں ہوتی ہے. SRO ایک ڈویژن نے بنایا اور اس کو بھیج دیا جاتا ہے پرال میں, جو کہ IT کا ڈپارٹمنٹ FBR کا, اس کے پاس انفارمیشن لیٹ جاتی ہے. جب تک وہ چیزوں کو اپڈیٹ کرتا ہے تب تک اچھا خاصا ٹائم نکل چکا ہوتا ہے, ٹیکس پیئر کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے. اس کے اوپر FTO نے یہ کہا ہے کہ بھئی جب یہ ڈاکومنٹ آپ نے ایشو کر دیے ہیں تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی. یہ انہوں نے اب FBR کو آرڈر جاری کیا ہے اور پرال کو بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. تو آنے والے کچھ دنوں میں امید ہے کہ اگر آپ کی ٹیکس ریٹرن بلاک ہیں تو اس کے اوپر اچھی نیوز آئیں گی, اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا, FBR کوئی سولوشن دے گا تاکہ جو ٹیکس پیئر اس کا بینیفٹ حاصل کر سکے. تو یہ بیسیکلی میں نے سارا بیک گراؤنڈ بتا دیا آپ کو ایک لیکچر میں, یہ سارا کیوں ہوا تھا, FTO نے یہ ڈیسیژن دیا ہے. کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو سولوشن نکل آئے گا. اگر آپ نے سٹے آرڈر لینا ہو پھر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, نمبر مینشن ہے وہاں پہ آپ رابطہ کر لیں. تو اس میں آپ کو کچھ لوگوں کو, کافی لوگوں کو مل بھی رہے ہیں اور ہم اس پہ ہو بھی جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کی اماؤنٹ زیادہ ہے, آپ سٹے کی طرف جاتے ہیں, منیمم کاسٹ نامینل کاسٹ سے آپ کو سٹے بھی ملے گا, پلس یہ ہے کہ آپ کے ڈائریکشن مل جائے گی اور آپ کی جو ریٹرن ہے وہ اوپن بھی کر دی جاتی ہے. اس طرح بھی کیسز ہوئے ہیں. تو اگر آپ نے ویٹ کرنا ہے تو آپ ویٹ بھی کر سکتے ہیں, دونوں آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اور بہرحال اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن پہلے بھی کافی بار کی ہے اور اس پہ کافی بار لیٹر بھی لکھے ہیں لوگوں نے. تو اب FTO نے کچھ ڈیسیژن دیا ہے کہ جی آپ یہ کام کریں, لیٹس سی کہ اب کیا ہوتا ہے. نارملی تو اس کے اوپر کوئی جلدی ایکشن نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے جو آج کل سسٹم چل رہے ہیں. بہرحال امید ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس پیئر کو کچھ ریلیف ملے گا. اس سے ریلیونٹ کوئی سجیشن ہو, کوشچن ہو, مینشن کیجیے, اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ جو لرننگ کا پروسیس ہے کنٹینیو رہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ.